چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے قریب قریب آ کے بیٹھ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الحاقہ، اس کی آیت نمبر 23 اور 24، 23ویں آیت، 24ویں آیت، 23 اور 24، دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطوفها 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 دانیہ 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 قطوفها دانیہ قطوفها دانیہ قطوفها دانیہ۔ قطوفها دانیہ گڈ، گول تا کو ہاتھ سے بدلیں گے، دانیہ دانیہ دانیہ۔ دانیہ۔ گڈ۔ پیارے بچوں، قاف یہ حرف مستعلیہ میں سے، طا بھی حرف مستعلیہ میں سے۔ اچھا، قاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا مخرج۔ اور قاف پر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، اور طا پر پیش بھی ہے، اور طا حرف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھا جائے گا، حرف متوقع میں ہے اس لیے اور ایکسٹرا موٹا پڑھا جائے گا۔ موٹا تو پڑھنا ہے، ساتھ میں یہاں ہونٹ گول بھی ہو جائیں گے۔ کیسے؟ قطوفها 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 قطوفها۔ گڈ۔ فا پر پیش ہے، حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچنا۔ طا واو پیش، تو واو مدہ تھا، اس کو کھینچنا ہے۔ قاف پر پیش ہے، اس کو نہیں کھینچنا۔ قطوف قطوف قطوف
قطوفو یہاں تک، ٹھیک ہے؟ ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، قطوفوہا، قطوفها گڈ۔ دانیہ میں دال الف زبر دال مدہ ایک الف کھینچنا ہے، نون کے نیچے زیر، یا پر زبر، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، گول تا کو آخر میں وف کی صورت میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وف بالابدال، مالها وف بالابدال مع الہا، قطوفوہا دانیہ، قطوفها دانية یہ آواز نکلی ماشاءاللہ زبردست۔ کلو واشربو، كلوا واشربوا کلو واشربو، كلوا واشربوا گڈ۔ ہنیئا بما اسلفتم، هنيئا بما أسلفتم اچھا دیکھیں ہنی پہ مد ہے، یہ بڑی مد ہے، مد متصل ہے، اس کو کھینچنا ہے، دو ڈھائی الف کھینچیں گے، پھر یا اقلاب کا قاعدہ ہے تو غنہ بھی کرنا ہے، پھر ایک مد آ رہی ہے مد منفصل، ان کو پورا کرنا ہے۔ ہنیئا بما اسلفتم، هنيئا بما أسلفتم یہ گڈ زبردست۔ فی الایام الخالیہ، في الأيام الخالية گڈ۔ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم گڈ، یہ آپ نے اچھا پڑھا، زبردست، بہت اچھے۔ فی الایام الخالیہ، في الأيام الخالية اور یہاں سے پڑھیں گے تو یہاں سے پڑھتے ہیں بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بما أسلفتم في الأيام الخالية گڈ زبردست۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کلو کاف باریک ہے، یا قوف تھا، قوف پر تھا، موٹا تھا، زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے، کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یاد رکھنا ہے۔ کلو، اب دیکھیں کاف پر پیش تھا نہیں کھینچنا، اور لام واو پیش لو واو مدہ کھینچنا ہے، اسی طرح شروع میں تھا قاف پر پیش تھا نہیں کھینچنا تھا، طا واو پیش تو کھینچنا تھا، تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے۔ وشربو میں واو کو شین سے ملانا ہے، وش وش شین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے، واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وشربو، شین ادا ہوتا ہے وسط زبان وسط تالو سے، وشربو، را پر زبر آنے کی جائے را پر ہو جائے گا، با و پشبو، وشربو وشربو، واو مد وشربو میں را پر کریں گے اور با و پشبو واو مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہنی ام میں ہا پر زبر ہے، نون یا زیر نی یا مدہ، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے ہو جائے گا مد متصل، مد متصل عارض نہیں، مد متصل محمد رضا بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ محمد مد عارض، جی غلط ہو گیا، یہ ہے مد متصل، کیا ہے؟ مد متصل مد متصل ہوگا۔ اور ام بنا، ام بما میں دو زبر کی تنوین حمزہ ہے، خوب ظاہر کریں گے، یہاں دیکھیں دو زبر کی تنوین کے بعد آ گیا ہے میم، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو یہ چھوٹی سی میم آ جاتی ہے، کیونکہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے آگے؟ با۔ اب اس میم کو نہیں دیکھنا، میم کو کیوں دیکھنا ہے؟ ہم یہ میم آنے کا سبب جو بنا ہے یہ با ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد با آتا ہے تو نون ساکن تنوین میں اقلاب کرتے ہیں، یعنی میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب کرنا۔ تو پڑھیں گے ہنی ام، ہنیئا گڈ۔ بیما میں با کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے، بیما، میم الزرما مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، ہو جائے گی مد منفصل، کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل منفصل ہوگی، دو ڈھائی الف، اس کو بھی دو ڈھائی الف، اس کو بھی دو ڈھائی الف، یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ اسلفتم، حمزہ کو سین سے ملانا ہے، سین باریک ہے، سیٹی والا ہے، اور لفتم، لام کو فا سے ملانا ہے، لف۔ بعض بچے اسلفتم ساروں کو ہلا دیتے ہیں، حرکات کرتے ہیں، اسلفتم، ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، حرکات کو، اور ساکن کوئی حرف ہو جب تک قلقلہ کا نہیں ہو تو ہم نے نہیں ہلانا۔ تو ہم پڑھیں گے بما اسلفتم بما اسلفتم
فی الایامل. اچھا یہاں اسلفتم میں میم سائن کے بعد فا آ گیا، اظہار شفوی ہوگا. میم سائن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی. میم سائن کے 3 قاعدے آپ نے یاد رکھنے ہیں. میم سائن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی. میم سائن کے بعد ہر با آ جائے اخفاء شفوی. میم سائن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہوگا اظہار شفوی. کیا ہوگا؟ شفوی. بلند آواز سے. شفوی. تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ شفوی. اظہار شفوی. اور فا کو لام سے ملانا ہے. لام کو ہلانا ہے کہ نہیں ہلانا؟ نہیں ہلانا ہے، ہلانا ہے. نہیں لانا. تھوڑا سا ہلانا ہے. رضا بھائی کتنا ہلائیں گے؟ تھوڑا ہے زیادہ؟ تھوڑا ہے؟ تھوڑا. تھوڑا ہلائیں گے. جی احمد رضا آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہلائیں گے. نہیں ہلائیں گے. سوچ لیں. سوچ لیا اور جواب احمد رضا بھائی کا درست ہو گیا ہے. محمد رضا بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. ادھر ہے محمد رضا بھائی، ادھر ہے احمد رضا بھائی. اور یاد رکھے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی کوئی ساکن حرف ہو اور جب تک حرف قلقلہ نہ ہو تو اس کو نہیں ہلائیں گے. یاد رکھنا ہے. فی الایام حمزہ کو یا سے ملانا ہے. یا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. اور یا الف زبر یا، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے مگر کب؟ جب الف مدہ ہو جائے گا. فی الایامل کیا پڑھیں گے؟ فی الایامل. فی الایامل. فی الایامل. گڈ. خا الف زبر خا، خا موٹے حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے. اور خا الف زبر خا، ایک الف کھینچنا ہے. اور حروف مستعلیہ کے ساتھ جب الف آتا ہے تو الف بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر، یا پر زبر، حرکات ہیں، نہیں کھینچیں گے. گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے. کیا کریں گے؟ ساکن سے بدل دیں گے. مل کر بولیں. ساکن سے بدل دیں گے. جی. فی الایام الخالیہ. فی الایام الخالیہ. گڈ. اب پوری آیت کو پڑھیں گے. ایک سانس میں کون پڑھیں گے؟ ایک سانس میں پڑھ لیں گے، کوشش کریں گے. کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی اور پہنچ گئے آپ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں آپ کے لیے آپ ہی سے سبحان اللہ کہلوا دی. سبحان اللہ. ہم بھی کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آیت نمبر 23 اور 24 پڑھی. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی. آئیے ان دونوں آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطوفها دانیہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ آپ نے اور انہوں نے کس انداز سے سمجھا، سیکھا. جی ہاں، آپ سے تو سوال ابھی ہم کر نہیں سکتے مگر یہاں موجود بچوں سے ہم سوال کریں گے. جی ہاں، تو یہاں وہاں موجود بچے تیار ہیں؟ جی. ٹیم میں تیار ہے؟ جی. ٹیم بھی تیار ہے؟ ارم بھائی تیار ہیں؟ ارم بھائی، جی ارم بھائی بھی تیار ہیں. ماشاءاللہ. تو پہلا سوال ٹیمیں سے ہو جائے اور ٹیمیں سے ہی ہوگا. تو بتائیے قطوفہا، قاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیمیں سے کون بتائے گا؟ رضا بھائی نے، محمد رضا بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. محمد رضا بھائی سے ہی پوچھیں گے. جی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے آتے ہیں. اللہ، سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ جی. سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو محمد رضا بھائی نے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اور ٹیم بی سے اگلا سوال ہے قطو. کون سے حروف میں سے ہے؟ جی سب سے پہلے ارحم بھائی سے پیچھے جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. مائک دیجیے گا. کیا نام ہے؟ نام بتائے پیارے بچے. مزمل. مزمل بھائی بتائیے کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. اور خاموش ہو گئے نا، توجہ سے سنا نہیں تھا، بتایا تھا. جی ارحم بھائی کو دیجیے گا. ارحم بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. حروف مطبقہ.
عرف مطبقہ رحم بھائی بڑا مشکل ہے، آپ نے یاد کر لیا؟ کیسے یاد ہوا؟ ہمارے پروگراموں میں آ کے آپ نے یاد کیا ہے نا؟ دیکھیں آتے رہے، آپ یاد کر لیا آپ نے۔ جو بچے آتے رہتے ہیں، اچھا جو بچے سیکھتے رہتے ہیں نا، وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کو عرف مستعلیہ بھی آتے ہیں تو عرف مطبقہ بھی آتے ہیں، اور یہ مطبقہ کئیوں کو نہیں آتے ہیں۔ جو ظاہر بات نہیں سیکھتے، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نہیں سیکھتے تو نہیں آتے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اتنا مشکل ہے، مگر جو سیکھ لیتے ہیں ان کو آ جاتے ہیں۔ دیکھو بچوں کو آ گیا، تو اس لیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سب نے سیکھنا ہے۔ اچھا عرف مطبقہ کتنے ہیں ارحم بھائی؟ 4 کون کون سے؟ قاف طا قاف تو غلط ہو رہے ہیں جی۔ احمد رضا بھائی کو مائک دیجیے، احمد رضا بھائی بتا رہے ہیں، جی بتائیے۔ صاد ضاد طا ظا صاد ضاد طا ظا۔ ارحم بھائی یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہی ہے نا، آپ ذہن سے مس ہو گیا تھا تھوڑا۔ اور احمد رضا بھائی نے جواب درست کر دیا، اور ارحم بھائی نے بتا دیا تھا کہ عرف مطبقہ طا عرف مطبقہ میں سے، تو جواب آپ کا درست ہو چکا ہے، 10 پوائنٹ آپ کو مل چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، دوسرا سوال قطوفہا۔ اچھا فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ فا فا حسین بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے جی، حسین بھائی کو مائک دیجیے گا، محمد علی بھائی کو مائک نہیں دے رہے ہم جی۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے۔ سوچ لیں پیارے بچے، جی سوچ لیا؟ جی پھر سوچ لیں، جی پھر سوچ لیا؟ جواب بالکل درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور حسین بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ ٹیم اے کے اگلا سوال ٹیم بی کی طرف چلا گیا ہے۔ بتائیے کلو وشربو، شین کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ شین۔ مزمل بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیا کریں احمد رضا بھائی جی۔ عرف شجریہ عرف شجریہ کتنے عرف شجریہ؟ 3 میں نے پوچھا شین کا مخرج ہے کیا؟ آپ نے کہا عرف شجریہ۔ عرف شجریہ تو ہے مگر مخرج کیا؟ کون بتائے گا؟ ٹیم بی والے کوئی سوچ رہے ہیں، ٹیم اے کی طرف سوال جا رہا ہے، جلدی کیجئے۔ ادغام ادغام جی بتائیے، حسین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان۔ اچھا جی حسین بھائی بتانے جا رہے ہیں ٹیم اے سے جی۔ مزمل بھائی کا جواب غلط ہو چکا ہے جی، حسین بھائی بتائیے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان۔ زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ جی کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3 کون کون سے؟ جیم شین یا۔ جیم شین یا، اور حسین بھائی نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، ٹیم بی کا جواب ٹیم اے نے دے دیا ہے، اور پوائنٹ یہاں لے لیے، 30 پوائنٹ ہو گئے ان کے، اور آپ کے کتنے؟ 20 جی۔ آپ سے دوسرا سوال تھا اور آپ دے نہیں سکے ٹیم بی، اور آپ کے پوائنٹ چلیں گے ٹیم اے کی طرف، اور یہاں ہو گئے 30 پوائنٹ کیونکہ ان کے 20 پہلے ہی سے تھے۔ اور آخری سوال ٹیم اے کی طرف آ گیا ہے۔ بتائیے ہنی ام، ہنی کی مد کون سی ہے؟ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں شہریار بھائی جی، شہریار بھائی کو مائک دیجیے گا۔ مد متصل۔ سوچ لیں شہریار بھائی، جی سوچ غلطی ہو گئی تو پوائنٹ چلے جائیں گے۔ سوچ لیا ہے؟ اور پھر سوچ لیں، لیا۔ اور محمد شہریار بھائی کا جواب اللہ بالکل درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ اور ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 40 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس۔ کوئی بات نہیں، اگلا آخری سوال ٹیم بی سے ہے۔ بتائیے ہنی ام کون سا قاعدہ؟ ریحان بھائی بتانے جا رہے ہیں، محمد ریحان بھائی بتائیے۔ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کون سا؟ اقلاب کا۔ اقلاب۔ سوچ لیں، جی اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ محمد ریحان بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے، مگر 20 پوائنٹ ہوئے آپ کے۔ ٹیم بی کے ہیں 20 پوائنٹ، اور ٹیم اے کے ہیں 40 پوائنٹ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کا مقابلہ 20 پوائنٹس کی لیڈز کے ساتھ ٹیم اے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ محمد شہریار بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم حدر میں پڑھیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ما شاء الله في الأيام الخالية في الأيام الخالية کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد شہریار بھائی نے اچھے انداز سے کوشش کی آئیے بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف انشاءاللہ الکریم احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية محمد احمد رضا بھائی اچھا پڑھا مگر مد آپ نے کمزور کر دی پہلی والی جو ہے تو آپ کوشش کریں مد کو پورا کریں تو اور خوبصورت ہو جائے گی کیسے ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے محمد شہریار بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد احمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا
ماشاء اللہ الکریم، دونوں نے اچھے انداز سے کوشش کی. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. ہم سب کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. ہم سب کو بھی قرآن پاک کا اچھا پڑھنے والا بنا دے، قاری قرآن بنا دے. کہہ دیجئے آمین. آمین. اللہ پاک قرآن پاک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.